السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مناسبت سے آج کی گفتگو صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کی قرابت داری اور باہمی ان کے درمیان جو محبت و احترام ہے اس پر ہوگی. پڑھی گئی آیت مبارکہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے 26ویں پارے میں، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے کہ حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادبوا اولادکم، کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا ادب خصوصی طور پر سکھلاؤ. ویسے تو آداب و اخلاق ہر طرح کے اولاد کو سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن 3 طرح کے آداب خصوصی طور پر سکھانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. ادبوا یعنی امر کا صیغہ ہے. ہر مسلمان پر واجب، لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان 3 باتوں کا ادب سکھلائے. فرمایا وہ کون سی؟ حب نبیکم، نمبر 1 اپنی اولاد کو اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائیں، ان کے دل میں محبت ڈالیں، ان کی سیرت، ان کی صورت بتائیں، بچوں کو پڑھائیں، سنائیں. نمبر 2 وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت ان کو سکھائیں. وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کے آداب ان کو سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کو گالی نہ دینا، ان کو برا نہ کہنا، ان کی تنقیص نہ کرنا. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جو 3 میل لمبا اور چوڑا پہاڑ کہ جس جیسا کائنات کا کوئی بادشاہ بھی جس کے برابر صدقہ نہیں کر سکتا. آپ نے مثال دے کر بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی صدقہ خیرات کرے گا تو میرے صحابہ کا دیا ہوا 1 مد یا نصف مد اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا. فرمایا
ذہب ما بلغ مد احدہم، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا، اور اتنا تو دنیا میں کسی کے پاس ممکن ہی نہیں ہے، اتنا بھی اگر کوئی خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کا ایک مد یا ہاف مد جو ہے، ایک حدیث دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اہل بیت عظام کے متعلق فرمایا، الا ایھا الناس، خبردار لوگو، غور سے یہ میری بات سن لو۔ کیا بات؟ فرمایا کہ میں تو بس ایک انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ، یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا، اور میں لبیک کہوں گا اسے، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا، اس کی ترغیب دی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا، کیا کہ کہیں بھول کر بھی میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اور ساتھ ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق فرمایا، لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابی کا ایک مد یا نصف مد دیا ہوا جو ہے اس کی برابری بھی نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اس سے اگلی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھائی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو حرف تنقید نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، ومن آذاہم فقد آذانی، دیکھو میرے صحابہ کو جس نے تکلیف دی، جس نے برا بلا کہا، گویا اس نے مجھے برا بلا کہا، ومن آذانی فقد اضلا، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے حقیقت میں اللہ کو تکلیف دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، جس نے میرے صحابہ کی حفاظت کی، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، ان کا ادب و احترام کیا، فرمایا کہ کنت لہ یوم القیامت حافظا، میں قیامت والے دن اس کا محافظ ہوں گا، میں اسے قیامت والے دن اس کی حفاظت کروں گا، اسے نامراد نہیں لوٹانے دوں گا، اور ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، ان کو برا بلا کہا، گالی گلوچ دی، اللہ کی اس پر اونچی لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ معزز سامعین، ان چند احادیث میں ویسے تو کتابیں بھری پڑی ہیں صحابہ اکرام کی شان، اسی طرح اہل بیت کی شان میں، اور آپ کی گستاخی میں جو اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی ناراضیاں ہیں اس سے بھی کتابیں بھری پڑی ہیں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ ان چند احادیث مبارکہ کی روشنی سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام دونوں نہ صرف امت کی رہنمائی کے ستون ہیں بلکہ ان سے محبت رکھنا دین کی اصل روح ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی تنقیص یا مخالفت ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے کے مترادف ہے۔
معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے اہم تقاضے ہیں۔ صحابہ سے محبت بھی ایمان کا جز ہے، اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا جز ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں پورے قرآن کے اندر کہیں اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، یہ جماعت کامیاب ہے، یہ جماعت راہ ہدایت پر ہے، یہ جماعت اصل کے اندر ایمان والی ہے۔ کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، یہ پکی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ یہ ساری آیات ان صحابہ کے بارے میں ہے، وہ حقیقی طور پر اس کے مصداق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ حضر میں، سفر میں، جنگوں میں، امن میں وہ آپ کے ساتھ رہے، جنہوں نے آپ پر جانیں نچھاور کی، آپ پر مال دولت، جان مال، عزت آبرو، اولاد، ہر چیز آپ پر جنہوں نے قربان کر دی۔ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، یہ اہل بیت کی جماعت ہے، جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کسی ایک سے بھی اگر محبت دل سے کم ہو گئی تب بھی ایمان جانے کا خطرہ یقینی ہے۔ اور اہل بیت کون ہیں تو تفصیلی لمبی بات ہے، مختصراً اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جن کی تعداد 9، 11 یا 13 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات طیبات ہیں، بیٹے اور بیٹیاں جن کی تعداد 7 ہے۔ بنو ہاشم ہے، اور آل و اولاد بنو ہاشم کے تقریباً سارے کے سارے جو اہل ایمان ہیں وہ اس میں داخل ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، یہ سارے آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، آپ تاریخ پڑھیں، وہ تاریخ جو قرآن سے متصادم نہ ہو، جو قرآن کی آیات کے مطابق ہو، اسے پڑھیں، صحیح تاریخ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان کس قدر محبت، شفقت تھی۔ آپ ان کی رشتہ داریاں دیکھیں کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دور خلافت میں سیدنا عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے تو احتراماً اپنی سواریوں سے اتر جاتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق اپنے دور خلافت میں طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا، اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا کہ وہ اسلام لاتے۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت عمر فاروق حضرت عباس سے دعا کروایا کرتے تھے کہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، حضور ہم میں چلے گئے ہیں، آپ برکت والے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ دعا کروایا کرتے تھے آپ سے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، خلفائے راشدین کی رشتہ داریاں اہل بیت سے کتنی مضبوط ہیں، کتنی کلوز ہیں کہ تف ہے ان بدبختوں پر جو اتنی کلوز رشتہ داریوں کے باوجود صحابہ کی عظمت کو نہ پہچان سکے اور وہ ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، خلیفہ اول، خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق و اہل بیت سے جس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے، آپ کہا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داریوں کو جوڑنا مجھے اپنے رشتوں کے جوڑنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت دیکھنی ہو اگر کسی نے تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھ لی۔ ایک دن سیدنا حسن اپنے والد سیدنا علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا حسن کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اٹھا لیا آگے بڑھ کر اور انہیں پیار کرتے ہوئے فرمایا، واہ
بِأَبِي شَبَهُ النَّبِيَّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، کیا خوبصورت حسن ہے جو اپنے نانا محمد سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اپنے باپ علی سے اس کی یہ نہیں ملتا، آپ کے مشابہ نہیں ہے، حضور کے مشابہ ہے۔ حضرت علی یہ سنتے جاتے اور مسکراتے جاتے۔ اللہ کی قسم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے اہل بیت اطہار سے بڑے قوی اور مضبوط تعلق تھے۔ انہی تعلقات کی وجہ سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول سیر اعلام النبلہ میں نقل فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے تھے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو اماموں میں سے ایک امام ہے، ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، مجھے سیدنا صدیق اکبر نے 2 مرتبہ پیدا فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے سیدنا صدیق اکبر نے 2 مرتبہ پیدا فرمایا۔ کیوں؟ آپ کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا والد کی طرف سے نسب یوں ہے، جعفر الصادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اور والدہ کی طرف سے ان کے نسب کی تفسیر یہ ہے کہ ان کی والدہ ام فروہ قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جبکہ ام فروہ کی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے آگے ہیں۔ گویا امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ کا نسب والد کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر تک جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی سیدنا صدیق اکبر تک جا ملتا ہے۔ ایک طرف سے پڑپوتا، ایک طرف سے پڑپوتی، ان کی آگے یہ اولاد ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کیسے برا کہیں گے سیدنا صدیق اکبر کو کہ جن کی پڑپوتی اور پڑپوتے کی جو آگے اولاد ہے وہ آپ کا امام ہے، اپنے امام کے پرنانا پردادا، ہاں جی، اس کو برا بلا کیسے کہے گا کوئی؟ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے سید یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا فرمایا، کہ ماں کی طرف سے بھی اسی لڑی میں، اور ماں کے باپ کی طرف سے بھی، نانا کی طرف سے بھی، دادا کی طرف سے بھی۔ امام جعفر صادق کے اس قول کے اسلوب پر غور کیجئے، کس قدر فخر اور تحدیث نعمت کا انداز نمایاں ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک صالح اور متقی انسان ہر اس تعلق داری پر اظہار مسرت اور اظہار فخر کرتا ہے جو اسے صالحین اور متقین اسلاف کی لڑی سے منسلک کر دے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو ان کے ہمیشہ کے صدق مقام کی وجہ سے صادق کا لقب دیا گیا ہے۔ انہیں صادق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ سچے اور سچے انسان تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب بھی دربار رسالت سے ملا تھا۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، امام جعفر صادق کو عمود الشرف کا لقب بھی حاصل ہے، جس کا معنی ہے انہیں باعتبار نسب انتہائی قوی قسم کا شرف عطا ہوا ہے۔ چنانچہ اپنے والد کی طرف سے یہ ہاشمی ٹھہرے، اور اپنی والدہ کی طرف سے ان کا تعلق آل صدیق کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، توجہ کیجئے، حضرت علی کے بڑے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب الطیار کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سیدنا علی کی بھابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور آپ سے ان کا بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کے بعد انہی اسماء بنت عمیس کا نکاح سیدنا علی سے ہو گیا، اور سیدنا علی سے جب نکاح ہوا تو محمد بن ابی بکر چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے، اور آپ سیدنا علی کے ربیب بیٹے بن گئے۔ گویا آپ نے اسماء بنت عمیس سے شادی کی اور محمد بن ابی بکر کو اپنی گود میں لیا، ربیب بیٹے بن گئے۔ اور سیدنا علی فرمایا کرتے تھے، ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، یہ محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق کی پشت سے ہے، لیکن بیٹا تو میرا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، سیدنا علی کی انہی محبت اور حسن اعتماد کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سیدنا علی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی گورنری تفویض کی تھی۔ تاریخ کی شہادت سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں جب فارس فتح ہوا، فارس توجہ کیجئے گا کہ خلفائے راشدین کی اہل بیت سے محبت کا انداز کیا تھا۔ جب فارس فتح ہوا تو حکمران یزدجر بن شہریان کی 2 بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دونوں بیٹیاں جب گرفتار ہو کر سیدنا عمر ابن خطاب کے دربار میں آئیں تو یہ راستے میں مسلمان ہو چکی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد جب یہ آپ کے دربار میں لائی گئی، چونکہ اس وقت غلاموں اور لونڈیوں کو تقسیم کیا جاتا تھا مجاہدین کے درمیان، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا بنات کرام من اصول کرام لا یستحقہن الا الکرام، یہ معزز بیٹیاں، کیونکہ وہ دونوں بیٹیاں کس کی تھی؟ فارس کے بادشاہ کی۔ تو فرمایا یہ جو بادشاہ کی بیٹیاں ہیں یہ معزز نسب سے تعلق رکھتی ہیں، انتہائی معزز لوگ ہی ان کے حقدار ہو سکتے ہیں، یعنی یہ جن کو میں دوں گا وہ عام آدمی نہیں ہوں گے، وہ بھی معزز لوگ ہوں گے، اور یہ بیٹیاں بھی معززین کی بیٹیاں ہیں، یہ شاہ فارس کی بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ بیٹیاں ایک سیدنا علی، گویا آپ نے تمام صحابہ سے زیادہ فوقیت اہل بیت کو دی، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بیٹی جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی، اور دوسری بیٹی اپنے یعنی سیدنا علی کے ربیب بیٹے محمد بن ابی بکر کے کو تفویض کر دی، ان کو دے دی۔ پھر باقاعدہ سے ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی دی گئی شاہ فارس کی، اسی میں سے زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، اور محمد بن ابی بکر کو جو بیٹی دی گئی تھی اس سے قاسم بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہاں پہنچ کر ایک انتہائی ٹھوس اور ناقابل انکار تاریخی شہادت ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ کے والد کی طرف سے دادا محمد بن ابی بکر ہیں، اور ماں کی طرف سے ان کے دادا عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور یہ دونوں سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ دونوں سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام جعفر صادق کا خونی رشتہ مضبوطی کے ساتھ ثابت ہوا، اور اس خونی رشتے سے بڑھ کر تعلیم و تعلم کا رشتہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، اور یہ عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم شاگردوں میں سے تھے۔ تو تعلیمی اعتبار سے بھی تعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا، اور نسبی اعتبار سے بھی جا ملا۔ تو پھر آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا کیسے اس قوم کے لیے مناسب اور ممکن ہو سکتے ہیں جن کا امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، آل علی اور آل صدیق میں تقریباً کم از کم 6 مضبوط رشتہ داریاں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہوں گی 6۔ نمبر 1 پہلی رشتہ داری محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ یہ سب سے پہلا مضبوط رشتہ ہے اہل بیت کے ساتھ۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ دوسرا رشتہ حسین بن علی بن ابی طالب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ سے نکاح فرمایا۔ نمبر 3 اسحاق بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد رحمہ اللہ کی بیٹی ام حکیم سے نکاح کیا۔ محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام فرزہ سے نکاح فرمایا۔ موسیٰ الجون بن عبداللہ بن الحسن المثنى بن الحسن السبت بن امیر المومنین علی بن ابی طالب نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے عبداللہ بن عبد الرحمن کی پڑپوتی ام سلمہ بنت محمد بن طلحہ بن عبداللہ سے نکاح کیا۔ اسحاق بن عبداللہ
بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب نے کلثوم بنت اسماعیل بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے نکاح کیا۔ کتنی مضبوط رشتہ داریاں ہیں آل بیت کے آل صدیق سے۔ ان 6 رشتوں میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام رشتوں میں خاوند اہل بیت میں سے ہیں اور بیویاں اہل صدیق میں سے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باغیرت، با کردار، با وقار لوگ بچوں والے رشتہ لے کر بچیوں کے گھر جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی خاندانی آدمی، با وقار، با کردار آدمی لڑکی والا کبھی لڑکے والے کے گھر رشتہ لے کے نہیں جائے گا، بہت کم، الا ماشاءاللہ۔ لڑکے والے ہمیشہ جاتے ہیں۔ تو جو اہل بیت آل صدیق کے گھر رشتے لے کر گئے، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایسے گھر میں رشتے کریں جسے ہم پسند نہیں کرتے، جس کے گھر ہم نہیں جانا چاہتے، جو ہمیں محبت نہیں ہے، جس سے جاتا ہے کوئی؟ جب میرا اور آپ کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے ایسے گھر میں رشتے لے کر جا سکتے ہیں جو ان کو پسند نہ ہو، جس سے محبت نہ ہو، جس سے تعلق اور واسطہ اور نسبت نہ ہو؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ایک امر ملحوظ یہ بھی رہنا چاہیے کہ بیشتر رشتے، یہ ذہن میں رکھیے، ان میں سے اکثریت والے رشتے ان حوادثات کے بعد جڑے ہیں جن کو لے کر بدبخت قومیں جو ہیں وہ ان پر سب و شتم کرتی ہے، ان کو برا بلا کہتی ہے۔ قضیہ فتق، جنگ جمل، جنگ صفین اور واقعہ کربلا کے بعد یہ مضبوط رشتے ان کے قائم ہوئے، اکثری رشتے۔ کیسے ان سے کہا جائے کہ ان کی محبت نہیں تھی، یعنی نہ ظلم کیا یا یوں کیا یوں کیا یوں کیا؟ بھلے ایسے گھر میں کوئی رشتہ کرتے ہیں جس کے بارے میں دل میں کوئی دور ہو تو کوئی عام آدمی بھی نہیں کرتا۔ افسوس اصحاب اکرام بالخصوص شیخین کریمین پر تانا زنی کے یہ دروازے جو ان لوگوں نے کھولے ہیں، آج تک کھولے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک یہ بدبخت کھلے رکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح ان کے درمیان رشتہ داریاں کیا ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، آل بیت اطہار کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو رشتے ہیں وہ بھی سنیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا ابی علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح ہوا تھا، اور یہ رشتہ خود امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے سیدنا علی سے مانگا تھا۔ کس نسبت سے؟ کہا کہ میں حضور کا سسر تھا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، میری اہل بیت سے رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل نسب و سبب ینتقی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر حسب و نسب قرابت ٹوٹ جائے گی، الا ما کان من سببی و نسبی، سوائے میرے نسب اور قرابت کے، کہ وہ قیامت والے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اے علی، میں چاہتا ہوں میرا حضور کے خاندان کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، مجھے اپنے بیٹی کا رشتہ دے دو۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور یوں یہ رشتہ دوبارہ نئے سرے سے جڑ گیا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، چنانچہ جو حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا ام کلثوم سے پیدا ہوا، اس کا نام تھا زید بن عمر، اور زید بن عمر انتہائی فخری انداز سے کہا کرتے تھے انا ابن الخلیفتین، میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا باپ عمر خلیفہ اور میرا نانا علی خلیفہ، 2 خلیفوں کا میں بیٹا ہوں۔ میرے بھائی اور رشتوں، دوسرا رشتہ آل بیت اطہار سے آل عمر بن خطاب کے مابین قائم ہونے والی تیسری مساہرت اس طرح قائم ہوئی کہ سیدنا حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کا نکاح سیدہ جویریہ بنت خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے عمل میں آیا۔ گویا سیدنا حسین بن علی کے پوتے کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے کی پوتی سے منعقد ہوا، اور یہ ان واقعات کے بعد ہوا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے
پوری امت کو یہ خطاب فرمایا. حضرات ازواج مطہرات خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت و عقیدت رکھنے کا حکم عام دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت نہیں کریں گی؟ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کیوں نہیں ابا جان، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اور میں نہ کروں؟ میں پوری طرح محبت رکھتی ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تب تو تم بھی عائشہ سے محبت رکھا کرو. اہل بیت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں دین کی آخری قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم الی آخرہ نازل ہو گئی، تو آپ نے لوگوں سے کہا بے شک میں جامع بشر ہوں، میں جامع بشری میں جلوہ گر ہوا ہوں، ان قریب میرے رب کا قاصد میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، اور میں تم میں دو عظیم ترین نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑے رکھو. اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آپ نے تلقین فرمائی، اس کی ترغیب دلائی، پھر ارشاد فرمایا دوسری نعمت جو میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت کرام ہیں. میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. 3 مرتبہ کہا کہ اذکرکم اللہ. میرے اہل بیت کرام کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میرے اہل بیت کرام سے محبت کرنا، ان کو نقصان نہ دینا، ان کو تکلیف نہ دینا. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، آپ کے اہل بیت سے محبت حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ کے صحابہ سے محبت حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اہل بیت اور صحابہ سے محبت نبی سے محبت کی وجہ سے ہے، اور نبی سے محبت اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک کی بھی محبت دل میں نہیں ہے تو ہم نبی سے محبت کے اندر جھوٹے ہیں، اور نبی سے محبت نہیں ہے تو اللہ سے محبت کے اندر جھوٹے ہیں. اللہ سے محبت تب قائم ہوگی جب نبی سے محبت ہوگی، اور نبی سے محبت تب پکی ہوگی جب اہل بیت اور صحابہ سے محبت ہوگی. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، سیدنا علی اور سیدنا عمر فاروق میں کس قدر محبت تھی سنیے توجہ کے ساتھ. ایک موقع پر امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں، امام محب طبری اپنی ریاض النظرہ میں، اور امام ابن قدامہ مقدسی اپنی الرقہ والبقاء میں حضرت ابو مریم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کے جسم پر پرانا کمبل دیکھا، پرانا سا کمبل جس کی سائڈیں گھسی ہوئی تھی. میں نے کہا امیر المومنین آپ اس کمبل کو اتار دیں، آپ کی شایان شان نہیں ہے، میں آپ کو نیا کمبل لا کر دیتا ہوں، اپنے اوپر اوڑھ لیجئے. جناب سیدنا علی نے اس کمبل کو اپنے چہرے کے اوپر رکھا اور رونے لگ گئے. تو یہ کہ امام ابن شیبہ کہنے لگے، تو میں نے کہا یہ تو ابو مریم کہنے لگے کہ یہ تو میں نے اچھا نہیں کیا، میری کسی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، آپ رونے لگ گئے، معذرت چاہتا ہوں. تو سیدنا علی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بات اس لیے مجھے رونا آ گیا کہ یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے پہنایا تھا. میں نے پوچھا جناب آپ کے خلیل کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب ہے، یہ کمبل انہوں نے مجھے دیا تھا، تو یہ میں کیسے اتار کر پھینک دوں، ان سے مجھے محبت ہی ایسی ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی مصنف میں، امام ابو بکر محمد حسین آجری اپنی کتاب الشریعہ میں اپنی سند کے ساتھ محمد بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ چند لوگوں نے سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ سے سیدنا عثمان کے بارے دریافت کیا کہ وہ کیسے تھے. آپ نے کہا بیٹھو میرے ابا جان آتے ہیں، ان سے پوچھئے گا وہ کہتے تھے. جب سیدنا علی تشریف لائے تو ان لوگوں نے پوچھا اے علی عثمان کیسے تھے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اس آیت کی مبارکہ کے اندر متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کے لفظ آتے ہیں کہ تقوی کے معیار پر فائز، ایمان کے معیار پر فائز، اور عمل صالح بجا لانے کے معیار پر فائز وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب بھی آمنو کا لفظ آتے آپ کہتے یہ عثمان ہیں،
متقوا کا لفظ آتا آپ کہتے عثمان ہیں، وعملوا الصالحات کا لفظ آتا آپ کہتے یہ عثمان ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کے جسم اقدس کے پاس میں کھڑا تھا۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی فرسٹ کزن تھے، مفسر قرآن پہلے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے وقت کھڑا تھا وہاں، تو ایک شخص پیچھے سے آیا، میرے کندھے پر آ کر اس نے اپنی کونی رکھی اور کہنے لگا آ کر کہ اللہ پاک رحم فرمائے عمر آپ پر، بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس لے کر جائے گا، آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا، کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر کونی رکھا ایک شخص کہہ رہا تھا، ابھی دیکھا نہیں وہ کون ہے، کہ اے عمر آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور کیوں رہیں گے؟ سبحان اللہ، کہیں اونچی سبحان اللہ، اور اونچی کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے صبح دوپہر شام یہی سنا کرتا تھا کہ حضور ہر وقت اپنی زبان مبارک سے یہی الفاظ دہرایا کرتے تھے، میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، ہمیشہ آپ کی زبان مبارک سے یہی کلمات جاری رہا کرتے تھے۔ اونچی کہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ شخص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں اکثر سنا کرتا تھا محبوب کریم یہی کہا کرتے تھے، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، کبھی اپنے اکیلے کا نام نہیں لیتے تھے، میں وہاں سے آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں چلا، ابو بکر چلا، عمر چلا۔ اور بدبختوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور سعادت کسی کی ہو سکتی ہے؟ تم آج ان کے ایمان کا موازنہ کرنے چلے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی یہ بھی ان 12 امام میں سے ایک امام ہے۔ طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 321 میں لکھا ہے، ابن سعد رحمہ اللہ نے حسام سیرفی سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کو ان دونوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ 211 میں ہے، جابر رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھ سے محمد باقر بن علی نے کہا، جابر مجھے معلوم ہوا کہ عراق میں بعض لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میں نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ تم ایسا کرو، میری طرف سے ان کو یہ بات پہنچا دو کہ میں اللہ کے یہاں ان سے بری ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے کوئی ذمہ داری سونپی دے گئی، مجھے وہاں کا حاکم بنا دیا گیا تو میں ان بدبختوں کا خون کر دوں گا جو حضرت ابو بکر اور عمر کو برا کہتے ہیں۔ اگر ابو بکر اور عمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہیں کر سکتے، وہ فرمایا کہ میں اگر ابو بکر اور عمر کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا نہ کروں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا جس نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت نہیں جانی وہ بدبخت سنت سے ناواقف ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی 7ویں صدی کے مشہور شیعہ محدث بہاؤالدین ابو الحسن علی بن حسین اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بیان کرتے ہیں کہ عراقیوں کا ایک گروہ سبت رسول سیدنا علی کے پاس آیا، انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر عمر و عثمان کے متعلق نامناسب باتیں کہیں۔ جب وہ اپنی نامناسب باتوں سے چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں جو گروہ ان کے پاس آئے گا، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم صحابہ کے اولین میں سے ہو؟ قرآن میں جن کے بارے میں کہا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی کیا تم ان میں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی ہم نہیں ہیں، ان میں سے نہیں ہیں۔ تو پھر زین العابدین رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس آیت کے مصداق ہو؟
جو دار ہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنا چکے تھے، وہ اپنی طرف سے ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے اپنے سینوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اور وہ انہیں اپنے جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی اس کی شدید ضرورت ہو۔ جن کی شان میں یہ عہد مبارک ہوئی، کیا تم ان میں سے ہو؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا تم بذات خود اس کا اقرار کر چکے ہو کہ تم ان دونوں صحابہ کی جماعتوں میں سے نہیں ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں سے ان لوگوں کے متعلق کینہ اور قدورت پیدا نہ کر۔ میں یقین سے کہتا ہوں اے گروہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو، لہذا یہاں سے اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آپ نے گوارا ہی نہیں کیا ان کی بات کو سننا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ہے سبت رسول، یہ ہے خانوادہ رسول سیدنا زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نقطہ نظر ان لوگوں کے متعلق جو صحابہ اکرام کی حسن سیرت و سلوک میں عیوب تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کہنے میں کے لیے بہت کچھ ہے، سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے۔ آج ملت کا شرادہ مختلف جماعتوں، فرقوں، گروہوں میں تقسیم ہو کر ملت وحدہ کی شناخت کھو چکا ہے۔ ہر جماعت خود کو برحق، ہر فرقہ خود کو صحیح، ہر گروہ خود کو جنتی باور کروا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کے طریق کو لازم پکڑنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون سا ہوگا، وہ فرقہ کون سا ہوگا، وہ مسلک کون سا ہوگا 73 فرقوں میں سے جو جنت میں جائے گا؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو گروہ، جو فرقہ، جو مسلک میرے طریقوں کو، میرے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طریقوں کے مطابق اپناتے ہوئے زندگی گزارے گا وہ گروہ جنتی ہوگا۔ اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل فرما کر تا حیات احسن زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا السنت ادا کر دیجیے۔